جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگنے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے تو یہ سجدے کا سب سے بہترین وقت ہوگا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ کھٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ کھول دے گا۔ مٹ جاؤ اور وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا۔ گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی جتنا اٹھا دے گا۔ کچھ بھی نہ رہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ ہم غزہ میں تمام عمر مٹی کھاتے رہے، آخر کار بدلہ میں مٹی نے ہمیں کھا لیا۔ جب تو بھوکا ہوتا ہے تو کتا بن جاتا ہے، بد مزاج اور بدخصلت ہو جاتا ہے۔ جب تیرا پیٹ بھر جائے تو مردہ ہو جاتا ہے، دیوار کی تصویر کی طرح بے خبر۔ اگر تو ایک وقت میں مردار ہے اور دوسرے وقت میں کتا ہے تو شیروں کے راستے پر کب چل سکتا ہے؟ اپنے شکار کے ذریعے پیٹ کو کتے کے سوا کچھ نہ سمجھ، کتے کو ہڈی کم ڈال، اس لیے کہ جب نفس کتے کا پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ سرکش ہو جاتا ہے اور شکار کی طرف اچھی طرح نہیں دوڑتا۔ اگر تم اپنا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم نہیں کر سکتے تو کسی برگزیدہ شیخ کو واسطہ بنا لو۔ اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تھے، اس پر کیسی بے یقینی ہے جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے؟ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا دوں گا۔ اور تمہیں نہ نوازا تو کہنا۔ عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے، عاشقوں کا مذہب اللہ تعالیٰ ہے۔ عاشق غم سے غمگین نہیں ہوتا۔ جانور کھانے پینے سے موٹا ہوتا ہے، آدمی کانوں کے ذریعے یعنی اپنی خوشامد سن کر موٹا ہوتا ہے۔ لوہا سرخ ہو گیا ہے تو یہ آگ کی وجہ سے ہے۔ اگر روشن دان سے گھر میں کچھ روشنی آئی ہے تو یہ سورج کی ہے، اور اگر یہ دیوار کہے کہ میں روشن ہوں، مجھ پر غیر کا حکم عکس نہیں ہے، تو سورج کہے گا کہ اے گمراہ، جب میں غائب ہو جاؤں گا تو پھر پتہ چلے گا۔ جسم اپنے حسن و جمال پر ناز کرتا ہے تو روح جس نے اپنے آپ کو اس میں چھپایا ہوا ہے کہتی ہے تو کیا ہے، چند دن میری وجہ سے جی لیا، ذرا ٹھہر، جب میں تجھ سے رخصت ہو جاؤں تو پھر تجھے دیکھوں گی کہ تو کیا ہے۔ تیرے دوست تجھے قبر میں دفن کر دیں گے، تجھے چونٹیوں اور سانپوں کی غذا بنا دیں گے، تجھ پر اپنی جان قربان کرنے والا بھی تیری بدبو سے اپنی ناک بند کر لے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ ہاتھ اور پاؤں اللہ کے حکم میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح لاٹھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں۔ اگر دل اگر چاہے تو پاؤں اس کی وجہ سے رقص میں آ جائیں، دل اگر چاہے تو ہاتھ کام میں لگ جائیں۔ ہمارے ظاہری ہاتھ پاؤں دل کے پوشیدہ ہاتھوں کے قبضے میں ہیں اور وہ دل اندر ہے اور اس نے جسم کو باہر بٹھا رکھا ہے۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ عقل مندی کو بیچ ڈال اور حیرانی خرید لے۔ عقل مندی صرف ایک خیال ہے اور حیرانی مشاہدہ کائنات میں گویا تیری نگاہ۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا، شیطان نے کہا اے صوفی خاموش رہ، تیرے ذکر کا کیا فائدہ، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر سے ملاقات، آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا اللہ کہتا ہے بندے تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے، جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا اس دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر تمہارے پاس یار نہیں تو طلب کیوں نہیں کرتے، اور اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی و شادمانی کیوں نہیں کرتے؟ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ نیاز مند کا اللہ کہنا اور اللہ کا لبیک کہنا۔ ایک شخص رات کو اللہ اللہ کہتا حتیٰ کہ ذکر سے اس کے ہونٹ میٹھے ہوئے ہوتے۔ شیطان نے یہ سب دیکھ کر کہا کہ سخت جان چپ رہے، یہ سب تو غرور سے اللہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک بھی لبیک کہاں۔ وہ دل شکستہ ہو گیا اور لیٹ گیا۔ اس نے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کو سبزہ زار میں دیکھا۔ انہوں نے کہا ہیں تو ذکر سے کیوں رک گیا، تو اس سے کیوں شرمندہ ہے کہ اس کو پکارتا ہے؟ اس نے کہا کہ جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آ رہا، میں اس سے خوف زدہ ہوں کہ مردود بارگاہ ہوں۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ جاؤ اس سے کہو آزمائش میں پڑنے والے وہ
تیرا اللہ کہنا ہی ہماری لبیک ہے، وہ عاضی اور تیرا درد و سوز ہی ہمارا قاصد ہے۔ کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا؟ کیا میں نے تجھے ذکر میں مشغول نہیں کر رکھا؟ تیرا خوف اور عشق میں ہماری مہربانی کی مد ہے، تیرے یارب کہنے سے، تیرے ہر یارب کہنے میں ہماری لبیک ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں، کوئی برا آدمی سزائے پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں رکھتی۔ حق پر یقین رکھو، باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں، انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں سے زائد کچھ بھی نہیں۔ خام تھا، پختہ ہوا، جل گیا۔ جو وسوسہ کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند۔ اگر نہیں دیکھتا تو یہ دنیا معدوم نہیں۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو چاہتا ہے دیکھ۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ عشق میں پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ پیسے چھوڑو، پیسے اور جاؤ۔ اللہ کے ساتھ میرا عشق اتنا کمزور نہیں، میں تسبیح گن کر کرتا ہوں۔ جب اللہ کسی کی رسوائی چاہتا ہے، اسے پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے پر مائل کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔